الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں اپنے عظیم احسان کو جتلایا۔ احسان اس کے بے شمار تھے، لیکن یہ احسان بہت بڑا تھا، اس لیے اس کو لقد من اللہ سے تعبیر کیا کہ اللہ کا بہت بڑا احسان مومنوں کے اوپر ہوا کہ اللہ نے ان کے اندر ایک عظیم رسول بھیجا، اور نمبر 2 عظیم رسول بھی من انفسہم، جو انہی میں سے ہے، انسانوں میں سے انسان ہے، بشر میں سے بشر ہے، لیکن افضل البشر ہے، اکمل البشر ہے، بشریت کو بلندی پہ لے جانے والا عظیم بشر ہے۔ فرمایا اللہ نے وہ بھیجا، ذات کے اعتبار سے وہ بشر ہے، صفت کے اعتبار سے وہ نور ہدایت ہے۔ دنیا میں اس نے ہدایت کا نور پھیلایا، ہدایت کی روشنی پھیلائی۔ اللہ ہم سب کو اس سچے کا پیروکار بنا دے۔ آج کی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس سچے پیغمبر کے فرائض منصبیہ کو بیان کیا کہ اس سچے نبی کے، اس عظیم رسول کے فرائض کیا ہیں، ڈیوٹی کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے۔ اس کے لیے 4 ذمہ داریوں کا ذکر کیا کہ اس نبی کے 4 کام ہیں۔ امت کو بتا دیا، امت والو تم اس نبی والے 4 کام کرو، اور اس نبی کا یہ کام تھا، وہ 4 کام کرتا۔ نمبر 1 یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ نبی عظیم رسول آیا، وہ انسانوں کو اللہ کی آیات تلاوت کر کے سنائے گا کہ اللہ کی آیات یہ ہیں، ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے، ان کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، ان کی ادائیگی کیسے ہے۔ تو ایک اس نبی کا فریضہ ہے قرآن کی تلاوت، قرآن کی قرات، کہ قرآن کے پڑھنے کا سلیقہ سکھائے کہ قرآن کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور اس کا انداز کیا ہے، اس کا مخارج اور صفات کیا ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرب کے بدو قسم کے لوگ تھے جن کی زبان چلنا بھی نہیں چاہتی تھی، اللہ نے قرآن پڑھ کر جبرائیل کو سنایا، جبرائیل نے اسی لہجے میں آ کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، نبی نے اسی انداز میں آگے صحابہ کرام کو سکھایا۔
کہ قرآن کے اس لفظ کو یوں پڑھا جائے گا، اس لفظ کی ادائیگی ایسے ہوگی، ان حروف کو موٹا پڑھا جائے گا، باریک پڑھا جائے گا، ان کی یہ صفات ہیں، ان حروف کی یہ صفات ہیں، ان حروف کے یہ مخارج فلاں فلاں محل سے ان کو ادا کیا جائے۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے یہ ایک کام یہ بھی کیا، اور یہ کام اللہ رب العالمین نے نبی کی ڈیوٹی میں لگایا۔ اللہ جزائے خیر دے، امت کے اندر بے شمار حفاظ اور قرائے کرام یہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں کہ وہ قوم کے بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو جو ان کے پاس جائے وہ الفاظ سکھاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ دماغ خوری کر کے ان کو حروف کی ادائیگی کا انداز سکھاتے ہیں، ان حروف کی صفات سکھاتے ہیں، ان کے مخارج سکھاتے ہیں، الفاظ کی ادائیگی کا حسن اسلوب سکھاتے ہیں، اور صبح سے شام تک دماغ خوری کر رہے ہیں۔ یہ قرآن حفاظ نے یہ ڈیوٹی آج سر انجام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی دی ہوئی، گویا کہ یہ نبی والا کام کر رہے ہیں یہ حفاظ اور قراء۔ یہ بھی ایک کام تھا نبی کا کہ لوگوں کو قرآن کے الفاظ سکھاؤ، ادائیگی سکھاؤ، پڑھنے کا سلیقہ سکھاؤ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین نے فرمایا نبی کا دوسرا فریضہ کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ نبی کا کام یہ ہے لوگوں کا تزکیہ کر دے۔ یزکی، وہ نبی تزکیہ کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، ہم ان لوگوں کی۔ لیکن یہ تزکیہ صفائی کس چیز کی تھی؟ اللہ اکبر، نبی کا یہ وصف بھی ہے کہ لوگوں کی صفائی کی جائے۔ انسان کے اندر گندی عادات ہیں، ان گندی عادات کو چھڑوایا جائے، اور اعلیٰ صفات بندے میں، اعلیٰ عادات بندے میں پیدا کی جائیں، اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ انسان کے بگڑے ہوئے عقائد ہیں، اور عرب کے بگڑے ہوئے عقائد تھے۔ کوئی لات کو مشکل کشا کہتا ہے، کوئی عزا کی عقیدت میں تھا، کوئی منات کو بڑا عظیم سمجھتا تھا، کوئی حبل کے آگے سجدہ ریز تھا۔ کسی کا کیا ذہن تھا، کسی کا کیا یقین تھا، کسی کا کیا عقیدہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس گندے عقیدے کی صفائی شروع کر دی کہ اپنے دل اور دماغ سے ایک گندے عقیدے کو نکالو، اور اس کے مقابلے میں توحید والا عقیدہ لا کر صفائی پیدا کرو کہ کسی کی عزت اور عظمت اور عقیدت ہے، برتری اور رفعت ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ہے، کہ اللہ کی ذات عظیم ہے، اور اللہ کی ذات کو عظیم سمجھ کر اللہ کی ذات ہی سے ہونے کا یقین اور غیر سے نہ ہونے کا یقین پیدا کرو۔ یہ نہیں ہے فلاں عزا کر دے گا، فلاں لات کرے گا، فلاں منات کرے گا، جیسے آج پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر لوگوں نے طرح طرح کے امیدیں غیروں سے وابستہ کی ہوئی ہیں۔ فلاں جگہ سے یہ بیماری دور ہو جائے گی، فلاں جگہ جاؤ گے تو یہ مقام حل ہو جائے گا، فلاں دربار پہ جاؤ گے یہ ہو جائے گا۔ نبی نے اس کا تزکیہ کیا، یہ گندے عقیدے کی صفائی کر دی ہے کہ اس گندے عقیدے سے نکالو لوگوں کو، اور یہ بتا دو لوگوں کے دماغ میں جو اندر گند بھرا ہوا ہے عقیدے کے اندر کہ فلاں مشکل کو حل کرے گا، فلاں بیماری کو دور کرے گا، فلاں مراد کو پورا کرے گا، فلاں بیٹا دے، فلاں بیٹی دے، فلاں تقدیر کو بدل دے گا، فلاں کھوٹی قسمت کھڑی کر دے گا۔ فرمایا سب غلط، نکالو اس کو ذہن سے، دل سے نکالو، اور یہ بتاؤ کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، مشکل کشائی بھی اسی کا کام ہے، حاجت روائی بھی اس کا کام ہے، مرادیں برلانے والا بھی وہی ہے،
اور احتیاجوں کو پورا کرنے والا بھی وہی، بیٹے بیٹیاں دینے والا بھی وہی، اور سب کچھ کرنے والا وہ ہے، باقی سارے اس کے محتاج ہیں۔ نبی کا کام لوگوں کے عقائد کی تصحیح کر کے گندے عقیدے سے لوگوں کو نکال کر صاف عقیدہ دینا، یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پرزور انداز میں کیا۔ اس لیے مکہ کے اندر مشرک تھے، وہ تو غیروں کو دل میں بٹھائے ہوئے تھے، ان کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، اللہ کے نبی کو بڑی تکلیفیں دیں، بڑی اذیتوں سے گزرنا پڑا، مصائب سے گزرنا پڑا، بلاہر مکہ سے ہجرت کر دی ہے، لیکن گند کے ساتھ کمپرومائز نبی نے نہیں کی ہے۔ یہ نہیں کہا سب کچھ چلتا ہے ٹھیک ہے، تم بھی ٹھیک تم بھی ٹھیک تم بھی ٹھیک، نہیں، فرمایا غلط غلط ہے، صحیح صحیح ہے۔ یہ وَيُزَكِّيهِمْ کہ نبی کا کام انسانوں کا تزکیہ کرنا، گندے عقیدوں سے لوگوں کو بچا کر صحیح عقیدے کو پیدا کرنا، گندی عادات جت لوگوں کے اندر ہے ان کو دور کر دینا، حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، یہ گندی عادتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حرص چھوڑ کہ سب کچھ میرے اندر، نہ ہم درد بن دوسروں کو لوٹانا شروع کر۔ فرمایا گندی صفات سے نکل، لالچ نہ رکھ بلکہ انسانوں کے نفع کا ذہن رکھ، میں نے دوسروں کو نفع دینا ہے، یہ نہیں ہے ہڑپ کرنے کی بات نہ کر، طمع نہ ہو بلکہ دوسروں کا غم خوار بن، دوسروں کا غم کھانے والے بنو، درد رکھنے والے بنو۔ تو گویا نبی نے دل کے اندر جو گند تھا طمع کا، لالچ کا، یہ چیزوں سے نکال کر انسانوں کو اچھی صفات سے نوازا ہے، یہ تزکیہ تھا۔ اور دل کے اندر کبھی انسان کے ہوتا ہے تکبر، غرور، رعنائی، خود پسندی، میں بہت اچھا، میرا یہ اچھا، میں یہ اچھا، میں یہ ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس میں سے لوگوں کا تزکیہ کر دیا، یہ میں چھوڑ، یہ غرور گندا ہے، نکال، تکبر چھوڑ، اس کی جگہ میں عاجزی پیدا کر، غرور کو چھوڑ، انکساری پیدا کر، بڑائی کو چھوڑ، تواضع رکھ۔ یہ گندی صفات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی صفائی کی ہے اور اچھی صفات پیدا کرنے کی بات کی ہے، اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ یہ تزکیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا کیا کرتے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر سے گندی صفات ختم، گندی عادات ختم اور گندے عقائد ختم، اچھے عقائد آ گئے اور لوگوں میں اچھی صفات اور اچھی عادات پیدا ہوئی ہیں۔ پھر اچھی صفات جب عادات اچھی، عقیدہ اچھا، تو وہ اللہ کے نزدیک اعلیٰ قسم کے لوگ بن گئے تھے۔ اللہ نے پھر ان کو کہہ دیا کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین لوگ ہو، امت کے بہترین طبقے والے ہو۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ تو یہ نبی کا کام تھا لوگوں کا تزکیہ کرنا، لوگوں کے اندر گندی صفات کو ہٹا کر اچھی صفات پہ لانا، گندے طریقے سے ہٹا کر اچھے طریقے پہ لانا، گندے اعمال سے ہٹا کر درست اعمال پہ لانا، یہ تزکیہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں کرتے تھے، اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یتلو علیہم جو نبی کا فریضہ تھا قرآن کی ادائیگی اور قرآن کا لہجہ سکھانا، یہ قراء کرام اور حفاظ نے آج سنبھالا ہوا ہے۔ اور تزکیہ یزکیہم، انسانوں کا تزکیہ کرو گندی صفات سے، گندی عادات سے، گندی کردار سے، غرور سے، تکبر سے، گندے عقائد سے لوگوں کو بچانا اور اچھی صفات، اچھی عادات، اچھا عقیدہ دل میں پیدا کرنا، یہ انسان کی تزکیہ ہو جائے، صفائی ہو جائے۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ کرام اجتماعی کام کرتے تھے۔ بعد میں اس کے لیے ایک خانقاہی نظام آیا تھا کہ خانقاہوں میں بیٹھے ہوتے تھے بزرگ اللہ والے، اور لوگ چلے جاتے تھے،
ان خانقاہ کے اندر کچھ دن گزارنے سے ان کی عادات اطوار، ان کے عقائد، ان کی عادات کے اوپر، ان کے کردار کے اوپر نظر رکھ کے ان کی تصحیح کی جاتی تھی۔ اور وہ اللہ والے دیکھتے تھے بندے میں غرور کیسے نکالا جائے، بندے میں تکبر کیسے نکالا جائے، اور مختلف مراحل سے گزار کر ان گندی صفات کا تزکیہ کیا جاتا تھا۔ اب اسی لائن میں تزکیہ آ گیا، لوگ اس کو کہہ دیتے ہیں میں فلاں مرشد سے مل گیا ہوں، فلاں بزرگ سے ملا ہوں، اور اس کی رہنمائی میں اپنا نظام چلاتا ہوں، اس کی رہنمائی میں چلتا ہوں۔ جب یہ سلسلہ ایک چلتا تھا، اسی کو مرشد کہا دیا جائے، اسی کو بزرگ کہہ دیا جاتا تھا، اسی کو موجودہ دور میں اس کو پیر کہہ دیا جاتا تھا، اگرچہ پہلے یہ لفظ نہیں پایا جاتا تھا نہ عربی میں نہ کسی اور زبان میں۔ اب پیروں نے آ کر یہ خانقاہیں قائم کر کے کام کیا کیا ہوا ہے، بے شمار قسم کے ایسے پیر اس وقت میدان میں اترے اور کہتے ہیں جی یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ فلاں سے ملتا ہے طریقہ، یہ فلاں سے ملتا ہے طریقہ، یہ فلاں سے ملتا ہے، یہ نقشبندیہ ہے، یہ قادریہ ہے، یہ فلاں ہے، سہروردیہ ہے، یہ چشتیہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ مہریہ سلسلہ ہے، یہ فلاں سلسلہ ہے، یہ فلاں سے ملتا ہے۔ لیکن جتنے بھی ملیں کام کیا ہے؟ کام دیکھنا ہے کہ گندی عادات کو دور کر کے اچھی عادات پیدا کی جاتی ہیں، اور برے عقائد سے بچا کر صحیح عقائد پیدا کیے جاتے ہیں، برے کردار سے ہٹا کر اچھا کردار والا بندے کو بنایا جاتا ہے۔ تو اللہ بسم اللہ نہیں تو پھر یہ کام آج کل کے مروجہ جو طریقے ہیں وہاں بدعت سکھائی جاتی ہے، وہاں شرک سیکھا جاتا ہے، وہاں پر گندے کردار سے دو چار ہونا پڑتا ہے، وہ پھر یہ تزکیے کی بات کرنا سب فضول ہے وہاں پر۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ تو اس میدان میں اس تزکیے کے نام سے اس وقت بگاڑ پائی جاتی ہے۔ جیسے دیکھو بزرگوں کی جگہ چلے جاؤ، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غرور اور تکبر کو مٹا کر اللہ کے آگے عاجز بننے کا درس دیا ہے، اور اللہ کی اطاعت کا درس دیا ہے کہ اپنی آنا کو مار اور اللہ کے آگے جھک جا، بس میں چھوڑ، یہ کر اللہ تو ہی ہے، جو تو کہے گا وہ ہوگا، جو تو کہے گا میں وہ کروں گا، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں، میں چھوڑ۔ لیکن آج ہمارے اندر یہ میں آ گئی ہے۔ تزکیے والے بھی کہہ دیتے ہیں بازے، اللہ معاف فرمائے لوگوں نے، جی میں فلاں سے فلاں نماز پڑھتا ہے، اور بادشاہوں نماز کو بزرگوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، نبیوں کو ضرورت تھی، ان بزرگوں کو ضرورت نہیں ہے، اور کہتا ہے میرا مرشد ہے۔ اور بھائی یہ تو مرشد نہ ہوا، رہنمائی نہیں کی۔ مرشد کا معنی اچھی رہنمائی کرنے والا۔ اور جی ایسی باتیں نہ کرو بزرگوں کے بارے میں، وہ پہنچے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کون سی جگہ پہنچے ہیں۔ اللہ یہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور پھر پہنچنے میں آگے بڑھتے بڑھتے اس تزکیے میں اتنی بگاڑ، کپڑے بھی اتار دیے ہیں، اور قمیض اتاری صرف سلوار رہ گئی، کہتا ہے یہ پہنچا ہوا ہے۔ اور جب بالکل ننگا ہو جائے گا، چھوٹی سی کوئی چیز پہ نہیں ہوگی، تو کہتا ہے یہ تو ساتوں طبق آگے چلا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ قوم جا کر اللہ کے نبی نے ان چیزوں کا تزکیہ کی، صفائی کی، ان چیزوں سے نکالو، اللہ کے در پہ لاؤ لوگوں کو، اور اللہ کی اطاعت میں لاؤ، اللہ کے سامنے عاجز بن کر سجدہ رہ دو۔ نہیں، انہوں نے دوسرے کاموں میں چلا دیا، پیسوں کا چکر چل گیا ہے، اور نذرانے چل گئے ہیں، ماشاءاللہ اچھا خاصا مال بٹورنے شروع کر دیا ہے، اور رہنمائی ککھ بھی نہیں ہے، بگاڑ ہے وہاں، اور مجاور بھی کھا کھا کر بگڑ گئے، دیگر لوگ بھی جا جا کر شرک میں ہیں۔ اب ان جگہوں میں، ان مزاروں میں، ان خانقاہوں میں بے شمار جگہ وہ سوٹے، وہ بھنگ، وہ چیزیں ملتی ہیں جو دوسری جگہ نہیں میسر، وہاں آسانی سے میسر ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اچھا پیر اگر ہو تزکیہ کرنے والا، تو اللہ بسم اللہ جو قرآن و حدیث کو جان کر انسانوں کی تزکیہ کرے، صفائی کرے، بہت اچھی بات ہے۔ ایسے پیر کو مانتے بھی ہیں اور قرآن کے اعتبار سے اس کی قدر بھی کرتے ہیں، لیکن نام پیر کا، مرشد کا، کام مرشد والا نہ ہو تو یہ بگاڑ ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، نبی نے تزکیہ کیا ہے، صفائی، اور یہ بیچارے صفائی سے کورے ہوتے ہیں، اور لوگ ویسے بیچارے
ان سے غلط توقعات رکھ کر، غلط عقیدہ رکھ کر وہاں وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اور نبی نے یہ جو تزکیہ کیا، ایسا تزکیہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے جو نبی کے فرائض میں سے تھا۔ آج وہ علماء حق کا اس فریضے کو ادا کرتے ہیں، لوگوں کے عقائد کی بھی گرفت، اعمال کی بھی گرفت، کردار کی بھی گرفت، عادات کی بھی گرفت، اور ہر بات کی گرفت کر کے کہتے ہیں یہ غلط یہ صحیح، یہ غلط یہ صحیح۔ خیر اللہ اس سے جڑنا نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، شر سے بچائے۔ باقی بات انشاءاللہ اگلی نشست میں۔